بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رواہ احمد و ابو داؤد۔ محترم حضرات، گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے کچھ جامع دعائیں ذکر کی گئی تھیں، اور کل میں نے ان تمام دعاؤں کو اکٹھا کر کے اس کو واٹس ایپ گروپ میں نشر کیا ہے۔ تقریباً کل 12 دعائیں، 12 جامع دعائیں، جس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کی دعا آدمی اللہ سے مانگتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے۔ ایسی جامع دعائیں، دعا چھوٹی ہو لیکن اس کے اندر معنی بہت زیادہ ہو۔ مختصر دعا میں دین کے لیے بھی دعا ہو، دنیا کی دعا ہو، آخرت کی دعا ہو، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں، تو ان کو جامع دعائیں کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے، تو ان میں سے بہت ساری دعائیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اکٹھا کل 12 دعائیں میں نے تیار کر کے اس کو واٹس ایپ میں ڈال دیا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ پڑھے ہوں گے، ان کو ایک بار پھر سے خلاصہ آج کے درس میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی دعا اس میں سے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، جس کے اندر صرف 4 کلمات ہیں: مغفرت، رحمت، عافیت اور رزق۔ تو دیکھیے ہماری پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا۔ آدمی عمل کرتا ہے، نیکی کر رہا ہے تاکہ آخرت میں ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے۔ عافیت، دنیا میں ہم ہر بیماری، ہر پریشانی سے عافیت چاہتے ہیں، صحت، عافیت اور رزق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں جب دعا کروں تو کس طرح سے دعا مانگوں؟ کوئی جامع دعا مجھے آپ سکھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو یہی دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھو: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ تو اس دعا کو ہم صحیح مسلم کی ہے یہ حدیث، اس دعا کو پڑھیں کثرت سے۔ اسی طرح سے خیر اور بھلائی، خیر کا لفظ کلام عرب میں بہت جامع لفظ ہے، جس میں ہر طرح کی بھلائی اس میں ہے۔ تو خیر مانگنے کے لیے بھی ایک دعا ہے، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، ہر قسم کا خیر اے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، عاجلہ و آجلہ، چاہے وہ قریب میں ہو چاہے دور ہو، مستقبل میں بھی لیٹ سے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں بھی ہو۔ ما علمت منہ وما لم اعلم، اور وہ خیر جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا ہوں، اس لیے کہ ساری بھلائیاں ہم کو معلوم بھی نہیں ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اور ہر شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ عاجلہ و آجلہ، چاہے وہ قریب میں ہو وہ آنے والی برائی یا دور ہو، چاہے دنیا کی برائی ہو یا آخرت کی برائی ہو، ہر شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ما علمت منہ وما لم اعلم، اور ان میں سے جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک بہ عبدک و نبیک، وہ خیر میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے تجھ سے مانگا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، جنت کا سوال، اور ہر وہ قول و عمل جو جنت سے قریب کر دے، ایسی بات اور ایسا عمل جو جنت سے قریب کر دے، وہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور ہر اس قول سے اور عمل سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو جہنم سے قریب کرے، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، اور اے اللہ میرے ہر فیصلے میں تو خیر رکھ دے، جو بھی میرے حق میں فیصلہ ہو تو اس میں اللہ تو خیر اور بھلائی ڈال دے. یہ ایک جامع دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے. اور تیسری دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں، اس میں بھی ہدایت، تقوی کی زندگی اور پاک دامنی اور بے نیازی. چوتھی دعا جس میں دین، دنیا اور آخرت تینوں کی اصلاح، دین کو درست کر دے، آخرت کو درست کر دے اور دنیا کو بھی درست کر دے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اور 5ویں دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھتے تھے. اور دوسری بات، طواف میں ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے اس مقدس مقام پر یہ دعا پڑھنا مسنون، تو اس لیے اس دعا کو ہم لازم پکڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. اور 6ٹھی دعا دین پر ثابت قدمی کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی اکثر پڑھتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہوتے ہیں تو اکثر کون سی دعا کرتے ہیں؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اکثر میں نے آپ سے یہی دعا سنی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور 7ویں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کی سب سے افضل اور جامع دعا عافیت کی دعا ہے، کہ بندہ اپنے حق میں اللہ سے عافیت مانگے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. مختلف الفاظ ہیں، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت اللہ سے ہم مانگیں. اور 8ویں دعا برے عمل سے پناہ مانگنا. اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اکثر یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل بعد. ایک 9ویں دعا جو مشکلات میں پھنسنے کے بعد، جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمذی کی حدیث میں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی سے، مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم باہر نکال دیا. تو اس دعا کی برکت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَمْ يَدَعْ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. میری امت کا کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھ کر کے اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو مشکل اور پریشانی سے باہر نجات دے دے گا. تو دعاؤں میں ہمیں یقین اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے. تو یونس علیہ السلام کی یہ دعا. اور 10ویں دعا قرض کی سب سے جامع دعا ادائیگی قرض کے لیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھائی تھی. اور حضرت علی نے ایک غلام کو سکھائی تھی، مکاتب غلام، جو ان کے پاس کچھ مدد کی درخواست لے کر کے آیا تھا. تو کہا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اور اگر تم نے یہ دعا کی اور اللہ نے قبول کر لی تو پہاڑ کے برابر قرضہ ادا ہو جائے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو ادائیگی قرض کی بہت ساری دعائیں ہیں اور ان میں سے سب سے جامع دعا ہے. اس سے پہلے ادائیگی قرض کی 5 جامع دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، میں نے اس کو اکٹھا کر کے واٹس ایپ میں ڈالا ہے. 5 ادائیگی قرض کی دعائیں. یہ سب دعائیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ان کو سیکھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے. ورنہ ان دعاؤں کو جب میں جمع کر رہا تھا
تو آپ واٹس ایپ میں اور سوشل میڈیا پر یوٹیوب وغیرہ میں دیکھیں گے تو ادائیگی قرض کے وظیفوں کے نام سے بہت سارے خرافات ہیں. یہ پڑھ لو تو تمہارا یہ قرضہ ادا ہو جائے گا، یہ اتنے بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا. یعنی ایسے سے خرافات ہیں. ادائیگی قرض صرف آپ ڈالیں گے تو اسے بہت سارے وظیفے آپ کو بتائیں جو سب غلط ہیں، جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں ہمیں ان دعاؤں کو تلاشنا ہے اور انہی دعاؤں کو پڑھنا ہے. اور ایک 11ویں دعا ہر غم اور فکر سے نجات کی دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی شخص کوئی بندہ یہ دعا پڑھے گا الا اذهب اللہ ہمہ، اللہ اس کے ہر غم و فکر کو ختم کر دے گا. تو غم و فکر سے نجات کی دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک پوری دعا ہے. اور 12ویں آخری دعا صبح و شام کی جامع دعا. صبح و شام کی دعاؤں میں پوری دعا اگر ہم کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. کم سے کم یہ دعا 3 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے. صبح بھی 3 مرتبہ اور شام میں بھی 3 مرتبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یضرہ شیء، جس دن وہ اس دعا کو پڑھے گا اس دن اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس رات میں یہ دعا پڑھ لے گا اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ سب جامع دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو اکثر پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر ان دعاؤں کو پڑھنا، اس سے امتیوں کو تعلیم دینا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے ان سب دعاؤں کی پڑھنے کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے تھے اور ہمیشہ خیر و بھلائی کی دعائیں، دین کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، دنیا کی بھلائی، ہر قسم کی بھلائی کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع دعائیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زندگیوں میں اپنی دعاؤں میں پڑھتے تھے، ہم ان جامع دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں. ورنہ عمومی طور پر جو بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، پرانی دعائیں، نبوی دعائیں، ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لازم پکڑیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ وسلم اجمعین.